اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قرآن شریف کا جو حصہ کل اور آج کی تراویح میں پڑھا گیا، اس میں زیادہ تر حصہ وہ ہے جو منافقین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور کچھ حصہ وہ ہے جو یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل فرمایا، اور تھوڑا حصہ وہ ہے جو مشرکین کے تعلق سے نازل فرمایا. اور ان تینوں گروہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مسلمانوں کو ثبات قدمی، صبر، سکون اور آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں پر پوری دل جمعی کے ساتھ پرسکون ہو کر دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، سب کچھ لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکے کی آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال کی. 13 سال کی زندگی آپ نے مکے میں گزاری. اس درمیان میں قرآن شریف کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، وہ سورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. ان کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں تو وہ ایک الوہیت ہے، یعنی توحید کا بیان. دوسرا رسالت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور اس کی تائید کا بیان. تیسرا بڑا حصہ متعلق ہے عقیدہ آخرت سے. مشرکین مکہ انہی 3 چیزوں میں زیادہ تر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. توحید کے قائل نہیں تھے، شرک کرتے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بارش کوئی اور برساتا ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے کسی اور نے بنائے ہیں. یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا. وہ مانتے تھے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، موسم وہی بدلتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اسی نے بنائے ہیں، مارنا جلانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد پہ آ جائے کوئی دوسرا اس کو ہرا نہیں سکتا. یہ سب کچھ مانتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند، سورج، ستارے، سیارے کس نے بنائے، تمہیں کس نے بنایا؟
عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ. غیر اللہ کا نام نہیں لیتے. لات، ہبل، عزا، منات کا نام نہیں لیتے. ہمارے ہندوستان کے جو آج کل ہندو کہلاتے ہیں اور ان میں بہت سارے مذاہب اور مت ہیں، ان سے بھی آج پوچھئے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند سورج ستارے سیارے کس نے بنائے، مارتا جلاتا کون ہے، بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہی یہ جو دیوی دیوتا مندروں میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں ایشور کرتا ہے، ایشور نے بنایا. جس کو وہ کبھی ایشور کہتے ہیں، کبھی اوم کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق و مالک اسی کو مانتے ہیں. باقی جتنے ہیں یہ یا تو اوتار ہیں یا اس کی طرف سے کچھ اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں، بیٹا بیٹی دینے کے یا مصیبتیں ہرنے کے، پریشانیاں دور کرنے کے. ورنہ یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں یہ وہ ہے جنہوں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ہمیں بنایا. ان کا عقیدہ بھی نہیں. لیکن ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. ان کو بھی قرآن مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے. اگر آج کے زمانے میں کچھ مسلمان بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنے لگے ہیں تو کیا وہ مسلمان کہلائیں گے جو مشرکین مکہ عقیدہ رکھتے تھے؟ آج مسلمانوں کو دیکھو، وہ مانتے ہیں آسمان زمین ستارے سیارے سب اسی نے بنائے، مارتا جلاتا وہی ہے، ہر چیز کا خالق اور رب وہی ہے. اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ بیٹا بیٹی، روزی روٹی، سب کچھ اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے دربار میں بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. کبھی وسیلے کے نام سے، کبھی اس نام سے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. جو مکے والے تھے وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اختیارات جو ان کے پاس ہیں یہ بالاستقلال ہے، یعنی یہ خود مالک ہے اس کے. وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ کے دیے ہوئے. آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں، تعویل کر کے کہ اللہ کے دینے سے ان کو یہ چیزیں ملی ہیں، یہ خود مالک نہیں ہے. مشرکین مکہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو جیسے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں نا، میقات پہ جا کر اعلان کرتے ہیں لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پکارتے ہیں نا. یہ تلبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. رسول اکرم سے پہلے سے مکے میں جاری تھا. مکے والے یہ تلبیہ پکارتے تھے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، تیرے بلاوے پر آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک لک. لیکن اسی کے ساتھ پھر اور ملا دیتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. ہاں لیکن تیرا ایک شریک ہے، لیکن وہ شریک مستقل نہیں ہے،
تملکہ وما ملک، مالک تو ہی ہے اس کا بھی، اس کو اختیار اپنا نہیں ہے، تیرے دینے سے ملا ہے۔ وہ آج کل ہمارے مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں بزرگان دین کے سلسلے میں، اولیاء کرام کے سلسلے میں، کہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے کے، برکتیں اور فیضان پہنچانے کے، یہ اختیارات اللہ کے دینے سے ان کو ملے ہیں۔ یہی عقیدہ وہ بھی رکھتے تھے۔ اب ذرا انصاف سے کہو، یہی عقیدہ مشرکین مکہ رکھیں تو قرآن ان کو مشرک کہے، ان کو کافر کہے، اور یہی عقیدہ آج کے زمانے کے لوگ رکھیں تو وہ پکے مومن اور مسلمان کہلائیں۔ یہ انصاف کی بات ہے کیا؟ 13 سال رسول اکرم نے اس کے لیے محنت کی تھی، توحید کو سمجھانے کے لیے۔ توحید آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ توحید کیا ہے، سارے مسلمان توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، سمجھ کے نہیں کہتے۔ آج کل ہمارے یہاں پوسٹل یہ کیلنڈر آتے ہیں، پہلے کیلنڈر آتے تھے اکثر تو اس میں اوپر لکھا رہتا تھا ارکان اسلام، تو اسلام کے 5 رکن ہیں، اس میں پہلا ہوتا تھا توحید، اور دوسرا نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایسے کر کے نیچے کلمہ لکھا رہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ پڑھا ہے نا آپ نے، دیکھا بھی ہوگا۔ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ کرنا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ سارے مسلمانوں کی اکثریت، ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت یہی ترجمہ کرتی ہے۔ کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ کیا صحیح ہے یہ ترجمہ؟ غلط؟ کیوں؟ یہی تو ترجمہ ہے مولوی صاحب، ہم تو باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی مانتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس کا مطلب جو معبود ہے، معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگا نہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہر وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ مندروں میں، بت خانوں میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اللہ ہیں؟ تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اللہ ہے، حالانکہ یہ تو باطل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مورتیوں کو پوج رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زندوں کو پوج رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو درختوں کو پوج رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دریا کو پوج رہے ہیں۔ گنگا جمنا کی پوجا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں آپ کا تو پتہ نہیں، گنگا دیئی لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں نا، پیر بخش علی بخش نام رکھتے ہیں تو پیر کا بخشا ہوا، ایسے ہی گنگا دیئی، گنگا کی دی ہوئی۔ جمنا داس، گنگا داس، گنگا کا غلام، عبد گنگا، عبد جمنا۔
تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اگر اس رمضان میں تم نے کچھ اور نہیں سمجھا، کلمے کا معنی ہی اگر تم نے سمجھ لیا تو سمجھو کہ تمہاری یہ محنت کامیاب ہو گئی۔ اگر یہ بات جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یہ بات اگر رسول اکرم مانتے، صحابہ کرام مانتے، تو مشرکین مکہ سے لڑائی ہی نہیں ہوتی، دنیا میں مسلمانوں کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ کون ہے؟ جس کی کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم عیسیٰ کی کر رہے ہیں، وہ موسیٰ کی کر رہے ہیں، وہ عزیر کی کر رہے ہیں، وہ مورتیوں کی کر رہے ہیں، وہ کسی اور کی کر رہے ہیں، سب اللہ ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ معبود برحق یعنی حقیقت میں جو عبادت کرنے کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کا سزاوار ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی درخت، پتھر، پہاڑ، مورتی، انسان، جن، شیطان، فرشتے، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، یہ معبود برحق نہیں ہے، معبود باطل ہے۔ کیا ہے؟ معبود باطل ہے، ناحق اس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ عبادت کا لائق نہیں ہے، وہ عبادت کا سزاوار نہیں ہے۔ عبادت کا سزاوار صرف ایک اللہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو کلمہ کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود بحق سوا، حقیقت میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جتنی ذاتیں ہیں سب باطل ہیں، غلط ہیں، ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے، اور اسی بنیاد پر مشرکین مکہ آپ سے لڑائی کرتے تھے۔ اگر آپ مان لیتے کہ جن لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے یہ بھی اللہ ہے تو لڑائی کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ یہی تو کہتے تھے کہ کچھ آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ انہوں نے آ کر یہی پرستاؤ رکھا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیجئے، ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن شریف میں کہیں بھی اے کافرو ایسے کر کے خطاب نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، علل اعلان، سب کے سامنے کھلم کھلا، اے کافرو، دنیا بھر کے کافروں، عرب ہی کے نہیں، عجم کے بھی، امریکہ کے ہی نہیں، افریقہ کے بھی، ساری دنیا کے کافروں کان کھول کر سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کوئی سمجھوتا ناممکن ہے۔ یہ ہے توحید، جس کو رسول اکرم نے 13 سال سمجھایا برابر۔ پھر اپنی رسالت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بتایا۔ رسول ہوں، اپنے آپ کو حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب،
اور جو آج کل مسلمانوں نے رسول اکرم کے ساتھ جو صفات لگا دیے نا، ان میں سے کسی صفت کا آپ نے مسلمانوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اظہار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ بتانا ہی نہیں چاہتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام نے اسی لیے کلمے میں رکھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جب آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اسلام ایک دروازہ ہے، اس میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کی وحدانیت کو مان، ایک قدم تیرا اسلام میں، اور دوسرا قدم اسلام میں تیرا جا رہا ہے تو دو عقیدے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا بندہ مان۔ کیا مان؟ بندہ۔ پھر اس کے بعد پھر رسول مان۔ رسول پہلے نہیں منوایا، پہلے بندہ منوایا۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندگی کرے وہ بندہ ہے، جو چاکری کرے وہ بندہ ہے، جو بندگی کرے وہ بندہ ہے، جو غلامی کرے وہ بندہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اللہ ہے، نہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، نہ اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ کے اختیارات رکھتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا بھی ہو جائیں، بیٹا بیٹی دینے والے بھی ہو جائیں، روزی روٹی دینے والے بھی ہو جائیں، اور حاضر ناظر بھی ہر جگہ، مختار کل بھی ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے والے بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج کل کتنی گھپلے بازی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم نے جس کے لیے اپنے رات دن کے آرام کو تج دیا، 13 سال صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی جس عقیدے کے لیے، جس عقیدے کو منوانے کے لیے، اسے پس پش ڈال دیا گیا ہے، اور غیروں سے لے کر جیسے وہ اپنے معبودوں کے سلسلے میں عقیدے رکھتے ہیں وہ رسول اکرم کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، اور دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، جبکہ یہ کلمہ اسلام کا اس کی نفی کر رہا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے، منوا رہا ہے عبدہ، یہ مان کہ یہ بندے ہیں اللہ کے۔ اگر تو نے بندہ مان لیا تب تجھے حق ہے کہ تو رسولہ کہے، رسول مانے، اور اگر تو بندہ ہی نہیں مانتا تو تیرا رسول ماننا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بھائی لوگ، مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں ہندوستان میں دھڑلے سے کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ قوالیوں میں گایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس پر سر دھن رہا ہے کہ شریعت میں تو بندہ ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت میں شریعت بتلا رہی ہے کہ آپ بندہ ہیں، کیونکہ کلمہ میں آپ کی بندگی کا اظہار کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بندے ہیں، اور حقیقت میں خدا جانے۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت حقیقی چیز نہیں ہے، شریعت نے کچھ ایسی باتیں بتا دی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور شریعت کچھ اور ہے۔ اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے مسلمان کی؟ تو بھائیو عزیزو، یہی حقیقت ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی وہ دعوت ہے جو رسول لے کر آئے تھے، اور یہی وہ دعوت ہے جو قرآن ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، یہی وہ دعوت ہے
کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ رسول کی زندگی کو پڑھو اور آپ کے پیغام کو سمجھو۔ تیسری چیز تھی قیامت کا عقیدہ۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ عقیدہ وہ ہے کہ انسان کی ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ آدمی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کل کو اس قدم کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس حقیقی معنی میں ہو، سچی تعلیمات کے مطابق ہو، تو وہ آدمی سچا پکا مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون ہے مکی آیتوں کا، اسی کے سلسلے میں تذکرہ کیا گیا ہے انبیاء کرام کا۔ کس لیے؟ کہ یہ میرے نبی ہیں، ایسے ہی نبی ہیں جیسے پہلے نبی گزر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان نبیوں پر ایمان لا کر عمل صالح کیے تو میں نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور جنت میں بھی ان کے لیے گھر بنایا، اور کچھ لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، میں نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے، آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ جو پہلی امتوں کے تذکرے کیے گئے ہیں، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے مخالفین کا انجام یہ ہونا ہے اور موافقین کا انجام یہ ہونا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ بہرحال یہ موضوع تو بہت بڑا ہے۔ آج ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی جو پڑھی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، کیا نہ کہو؟ اموات، مردے، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ آج ہمارے زمانے میں اس عقیدے نے، جو عقیدہ قرآن بتا رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہی حقیقی عقیدہ ہے اور وہی صحیح عقیدہ ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی توحید کی خاطر، نبی محترم کی لائی ہوئی تعلیمات کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایسی سرمدی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جس پر لوگ رش کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کے خلاف تھا کہ مدینے سے نکل کر میدان میں جنگ کی جائے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس زمانے میں منافق کہلاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو ان منافقین نے کہا، دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ جنگ نہیں ہے، یہ خام خواہ اپنے آپ کو مروانا ہے۔ بیکار میں لے جا کر مدینے کے باہر ان کو بیچاروں کو مروا دیا۔ ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا ان لوگوں نے، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو دو باتیں کی اللہ رب العزت نے، ایک تو یہ کہا کہ نالائقو ان کو مردہ مت کہو، اور آگے آیتوں میں ایک بات اور کہی کہ اچھا وہ مر گئے تو اچھا اب تم اپنے آپ کو زندہ رکھ کے دکھاؤ، تم کب تک زندہ رہو؟ ارے جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہی ہے، لیکن ایک آدمی اس طرح سے جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتا ہے،
جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بار جس کو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کا، سر کٹانے کا، قربانی پیش کرنے کا، شہادت پیش کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بار بار تمنا کرتا ہے کہ مجھے یہ موقع ملے. بخاری شریف کی صحیح حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ رب العزت ان شہداء کی طرف متوجہ ہوا، اطلع علیہ، اور ان سے کہا اسألونی، مجھ سے کچھ مانگو. تو ان شہداء نے کہا، اے اللہ ہم کیا مانگے تجھ سے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارے پاس نہ ہو کہ ہم تجھ سے مانگے. اللہ نے پھر کہا کہ نہیں مانگو. انہوں نے پھر کہا کہ کیا مانگے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں مانگو. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت جب تک مانگیں گے نہیں چھوڑے گا نہیں، تو کہا اللہ ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت دے دی جائے. تو اللہ رب العزت نے کہا ارے یہ کیا مانگ رہا، دنیا میں جانے کی؟ دنیا کیا میری جنت سے اچھی ہے؟ کیا نہیں، جنت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، پھر کیوں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ آج کل کے ہم جیسے مسلمان ہوتے تو کہتے شبرات کا حلوہ کھانے جا رہے ہیں. عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، شبرات میں روحیں آتی ہیں حلوے کھانے کے لیے. جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر یہ ڈالڈا کے حلوے کھانے کے لیے دنیا میں آ رہی ہیں. لوگوں کی عقلیں خراب ہو گئی. کیوں جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ کہ اس لیے جانا چاہتے ہیں لأن نقتل فی سبیلک، تاکہ دوبارہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت نصیب کرنے کا موقع مل جائے. دوبارہ تیرے راستے میں مرنا چاہتے ہیں. ایک بار تیرے راستے میں جان دے کر جو لذت، جو مزہ، جو ذائقہ، جو راحت، جو آرام، جو سکون ہمیں ملا ہے، اے اللہ وہ سکون، وہ لذت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے بار بار زور دیا تھا کہ مانگو مانگو. اب انہوں نے مانگا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ نہیں، یہ تو ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو یہاں آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا، دنیا میں نہیں جا سکتا. ہم نے دنیاوی زندگی اور اس زندگی میں، جس زندگی میں تم ہو، ایک برزخ کو حائل کر رکھا ہے. ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. کوئی آدمی یہاں سے دنیا میں نہیں جا سکتا. ہمارے بھائی کہتے ہیں کیوں نہیں جا سکتا، وہ تو زندہ ہیں. اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو. بات تو صحیح ہے، اللہ نے کہا انہیں مردہ مت کہو تو وہ زندہ ہیں. تو بھائی صاحب آپ بھی تو زندہ ہیں، آپ ذرا برزخ میں جا کے دکھائیے، اپنے ابا سے مل کر آئیے. آپ تو زندہ ہیں نا. آپ یہ مان رہے ہیں کہ زندہ آدمی جا سکتا ہے، تو برزخ میں کوئی آدمی زندہ ہے، دنیا میں آ سکتا ہے، تو دنیا میں جو زندہ ہے وہ برزخ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو آپ ذرا دنیا میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی شک و شبہ تو ہے نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں. اس میں تو اختلاف ہے کہ اس زندگی کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے، لیکن آپ کی زندگی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. آپ ذرا برزخ میں جا کر معلوم کر کے آئیے. آپ کے دادا کے سال میں حضرت ابو ہریرہ سے مل کے آئیے ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، خلفائے راشدین سے مل کر آئیے. اچھا چھوڑیے، یہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے بزرگان دین مشہور ہیں اولیاء کرام کے نام سے، ان سے ذرا مل کر آئیے. جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے
ویزے کی ضرورت ہے، ویزا نہیں ہوگا تب تک آپ نہیں جا سکتے، اور وہ ویزا کیا ہے؟ موت ہے۔ جب تک آپ پر موت طاری نہیں ہوتی تب تک آپ برزخ میں نہیں جا سکتے۔ برزخی زندگی، یہ 3 عالم اللہ رب العزت نے بڑے بنائے ہیں، اور ویسے تو 4 عالم ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہاں پر تھے دنیا میں آنے سے پہلے؟ حالانکہ تھے نا، آپ موجود تھے نا۔ اللہ رب العزت نے آپ سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہے۔ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ حالانکہ آپ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، آپ نے جواب دیا تھا، لیکن عالم ارواح کی آپ کو کوئی بات یاد نہیں۔ اب یہ عالم دنیا میں آ گئے آپ، اب یہ عالم دنیا سے آپ عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ تو جب آپ عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو دنیا سے پورا راستہ، رابطہ سب کٹ جائے گا۔ جیسے عالم ارواح سے آپ کا سارا رابطہ کٹا ہوا ہے۔ کوئی آدمی چاہے عالم ارواح میں میں چلا جاؤں، جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ عالم برزخ سے کہاں جائے گا؟ عالم آخرت میں جائے گا، عالم دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے، اس میں پیچھے لوٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پیچھے نہیں لوٹ سکتے آپ، آگے ہی جا سکتے ہیں آپ۔ تو بھائیو عزیزو، یہ عقیدے جو ہیں ہمارے یہاں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی بھی دیتے ہیں، اور بیڑے بھی پار لگاتے ہیں، 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات بھی اچھال دیتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، یہ وہ تعلیم اور پیغام نہیں ہے جو رسول اکرم نے اس دنیا میں دنیا والوں کو بتائے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، اس میں مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ملنے، بیٹھنے، سننے کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان کی برکتوں سے زیادہ جھولیاں بھرنے اور دین اسلام کو، سچے دین اسلام کو سمجھنے، جاننے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ایک جی بتائیے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرا تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر کیا ہے؟ سوال تو یہ بہت اصل میں بڑا ہے، اور تھوڑے وقت میں اس کا جواب دینا ذرا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ یہ واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ معراج کا واقعہ اتنی دیر میں پیش آیا تھا کہ جب آپ واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے 7واں آسمان کی سیر کی، جنت اور جہنم کی سیر کی، 5 نمازیں 50 نمازیں فرض ہوئیں، بار بار جا کر کم کرا کے 5 رہ گئیں۔ اتنا سارا وقت صرف ہوا، لیکن بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سب کچھ جو ہے واقعہ اسراء اور معراج، یہ معجزے سے تعلق ہے۔ کس سے تعلق ہے اس کا؟ معجزے سے تعلق ہے، اور کسی معجزے سے کوئی حکم شرعی فقہی مستنبط نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں یہ بھی تو کہ جب آپ بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ تھے نماز پڑھنے والے یا نہیں تھے؟ تھے۔ جب وہاں 6 آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟
جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ ملے کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ کے پاس کیا ہمارے رسول سے تیز رفتار کوئی سواری تھی کہ ہمارے رسول سے آگے آگے چل رہے تھے؟ جواب دے گا کوئی اس کا؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کو جو سواری دی گئی اس سے تیز رفتار سواری کسی انسان کو نہیں دی گئی، حضرت موسیٰ کو بھی نہیں۔ تو جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں موسیٰ موجود ہیں، آسمان پر پہنچے تو موسیٰ وہاں موجود ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ سے پہلے پہنچ گئے تھے کیا؟ دوسری بات، معراج کے تذکرے میں آپ نے یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ جب جنت کی سیر کے لیے آپ نکلے تو دیکھا کھڑاؤں کی آواز آ رہی ہے، کوئی آدمی چل رہا ہے آگے آگے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک آپ کا امتی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ بلال ہے۔ حضرت بلال کہاں تھے؟ زندہ تھے، مکے میں موجود تھے۔ تو جنت میں کس کو دیکھا تھا؟ جنت میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ تو بلال تو یہاں پر تھے دنیا میں، مکے میں موجود تھے۔ معراج تو مکے میں ہوئی نا، مدینے میں نہیں ہوئی، مکے میں ہوئی۔ تو حضرت بلال کو کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو یہیں پر ہے، انتقال کرنے سے پہلے پہنچ گئے کیا؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں معراج کے تعلق سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عجائبات کی رات ہے، عجائبات کی رات ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے دکھائی اپنے نبی کو، اور خاص مقاصد سے اسراء اور معراج کے۔ اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے کا وقت چاہیے کہ مقاصد معراج کیا تھے، کیوں معراج کرائی گئی رسول اکرم کو، کیا حالات تھے جن میں معراج کرائی گئی، اور اس سے حاصل کیا ہوا۔ لہٰذا یہ سوال آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف دکھایا گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر نماز پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت کی نماز ایک جیسی ہے کیا؟ الگ ہے نا۔ ہماری یہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وضو کہاں کرتے ہیں؟ یہ سب عجائبات کی رات ہیں، ایسے سوالات ہیں کہ اس سے اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جس میں سے کسی کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی دل بستگی کے لیے، دل جمعی کے لیے دکھائے تھے۔ اس سے کوئی فقہی حکم مستنبط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو یہ کہ جو انتقال کر گئے ہیں وہ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں، آگے ایک واقعہ قرآن شریف میں آئے گا، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔